مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے. یعنی ولی کا مطلب دوست، اللہ کا دوست. تو یوں تو قرآن میں آیت ہے جس میں ولی کی ڈیفینیشن ہے اور بہت سے اور طریقوں سے بتایا جاتا ہے. مجھے ایک پیشنٹ یاد آیا جو کہ پچھلے دنوں میرے پاس آیا. ان کو شوگر تھی اور شوگر کی وجہ سے ان کا پیر کا زخم خراب ہوا اور ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کاٹنی پڑی. تو وہ یہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی. اب وہ دوبارہ آئے جس میں شوگر کے علاوہ ان کو خون کی شریانوں کی ایک بیماری ہوئی جس میں خون کا ایک لوتھڑا آ کے ٹانگ کی شریان کے اندر پھنس جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کا پیر کالا ہونا شروع ہو گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ والی ٹانگ بھی کاٹنی ہوگی. تو وہ سارا ورک اپ میری ٹیم نے کیا ہوا تھا، میرے جونیئر ڈاکٹرز نے، اور ان کو ایڈمٹ کیا ہوا تھا. تو میں جب ان کو وزٹ کرنے گیا تو آبویسلی انہوں نے بچوں نے ابھی ان کو بتایا نہیں تھا کہ ایمپوٹیشن کرنی ہے، ٹانگ کاٹنی ہے. تو مجھے وہ کاؤنسلنگ بھی کرنی تھی تو میں جا کے ان سے تعارف کیا. وہ ایک 55 سال کے آدمی، ایک بہت ہی نفیس سی سادہ خاتون، ان کی بیگم صاحبہ ساتھ، اور ایک 3-4 سال کا بچہ ساتھ تھا. تو میں نے ان کو بتایا، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے. تو ایک ہمارا رول ہے ہمیشہ کہ جب بھی کسی کو کوئی بیڈ نیوز بریک کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے مریض سے پوچھتے ہیں کہ اس کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہے، کیونکہ کئی دفعہ مریض کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے اور کس انداز پہ کہنا ہے. تو جب میں نے ان سے کہا تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے، میں پہلے بھی گزر چکا ہوں اس میں سے. میرا دل کرتا ہے میں پنجابی میں بات کروں، کیونکہ وہ مجھ سے پنجابی میں بات کر رہے تھے تو شاید وہ اس زبان کے اندر وہ جو باتیں انہوں نے مجھ سے کیں وہ زیادہ اس کا اچھا اظہار ہو سکتا ہے. تو میں کہنے لگے کہ ایس لت دا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کٹی گئی ہے، تو ایدا بھی مجھے پتہ ہے کہ شوگر دی وجہ نال یہ گل گئی ہے، نالے میں ہاتھ لانا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کتھوں تک ٹھنڈی ہے، تو یہ لت بھی کٹنی پینی ہے. تو جویں تسی مناسب سمجھ دیو آپریشن کر دیو میرا، تو لت نو کٹ دیو. انہوں نے اتنی آسانی کے ساتھ یہ کہا. اچھا، میں نے ان کے ساتھ اور ریپو بننے کے لیے میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب میری چکی ہے، 2 چکیاں ہیں میریاں، تو وہ چکیاں ملازم کام کر دے. چکی اگر آپ نہیں سمجھتے تو وہ آٹا پیسنے والی جو مشین ہے اسے چکی کہتے ہیں پنجابی میں. وہ چکیاں میریاں ہے تو وہ چکیاں چل دیاں نے. تو میرا وڈا پتر ہے وہ سادہ دماغ دا ہے. تو سادہ دماغ سے ان سے مراد یہ تھی کہ وہ تھوڑا مینٹلی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. تو وہ ہے کوئی 22 سال دا، تو وہ سادہ دماغ دا ہے، انہوں پتہ نہیں لگتا. تو دوجا میرا پتر ہے 3 سال دا، بچہ، بس اور میری کوئی اولاد نہیں. تو وہ بس میں شیشے لوائے ہوئے، ادھروں پرلے پاسوں نظر نہیں آتا، ادھروں آتا ہے. تو وہ مزدور کام کرتے رہتے تو گزارا ہوتا رہتا ہے. تو باقی اینی عمر لنਘ گئی، جنی لنگنی سی لنਘ گئی، ہن تھوڑی جی عمر رہ گئی ہے. اللہ دا بڑا شکر ہے، ساری زندگی لتاں دے نال تردے رہے ہیں، بھجے پھردے رہے ہیں. ہن چلو اگر لت نہیں بھی ہے تو کوئی جو مرضی ہو دی مالک دی. یہ انہوں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی کی ایک چھوٹی سی انگلی بھی کاٹنی پڑے تو وہ کتنے مشکل سے اجازت دے گا. تو لیکن وہ اتنے سہولت کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ دی مرضی. انہوں نے جو فیصلہ جو کر لیا بھی لت نہیں ہونی، تو کوئی گل نہیں، پھر کی کوئی گل نہیں، بس ٹھیک ہے. اینی زندگی لتاں دے نال ہی بھجدے رہے ہیں. تو باقی مینوں کسی نے دسیا مصنوعی لت بھی لگ جاتی ہے، لگ گئی تو ٹھیک، نہیں لگ گئی. اچھا، اس کے بعد میرا ان کے ساتھ ایک اچھا ڈیولپ، میں کہا بڑے اچھے آدمی ہیں فلانا. جب ان کا میں آپریٹ کرنے لگا، اور یہ انفیکٹ آج ہی کی بات ہے، آج ہی آپریشن تھیٹر کی بات ہے، مارننگ میں، اور میں نے ان سے تھوڑی سی اور بات کی. وہ ان کو چونکہ اسپائنل میں کرنا تھا، مریض جاگ ہی رہا ہوتا ہے. تو مجھے بتانے لگے کہ بس ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اے دنیا دے وچ نا تھوڑی دیر واسطے سانوں بھیجیا بھی بھج نٹھ لو، دوڑ لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو. ادو بعد ایک دم ٹائم آ جائے گا تے جے تے بندے دے پتر دی طرح اتھوں رہے تے اللہ میاں کہے گا آجا آ گیا آجا بہ جا میرے کول، بہ جا، آجا کول آ کے بہ جا، آ گیا تو ہن آ گیا، بہ جا. تے جے بندہ ایتھے کوئی گڑبڑ کردا رہا تے پتہ نہیں اتھے کی سلوک ہوئے گا. اچھا، میں پوچھا کہ تسی سکول کنا پڑھے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں سکول میں گیا سی، 5ویں 6ویں تک پڑھیا سی. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی. ان تمام باتوں کے اندر وہ جو بھی بات کرتے تھے اس کے اینڈ میں پازیٹیوٹی آتی تھی. اور ایک ایسا شخص جو کہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو اور اس کی دوسری ٹانگ کٹنے جا رہی ہے اور آپریشن ٹیبل پر بیٹھا ہو، اور وہ کوئی بھی بات نیگیٹو نہ کرے،
اور ہر بات میں ہی شکر کرے. مجھے بہت ساری باتیں بھول گئی ہیں جو کہ اتنے سپونٹینیس فکرے اس 2 دن کے اندر میں نے ان سے سنے کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو بات کی. مثلا انہوں نے کہا بھائی جدو ڈاکٹر صاحب میرے کو تھوڑے جے پیسے ہو گئے تو میں 4 دکاناں ہور لے لیاں. تو میں کہو دکاناں کون چلاتا ہے؟ نہیں وہ میں کرائے کرائے تے نہیں دیندا. اتنے لوگ ہوندے نے نا تو انہوں دا کوئی کاروبار وغیرہ نہیں چلتا. تو میں انہوں نے کہنا ہے کہ چل یار ایک میری دکان لے لے تو لے کے تو اپنا کاروبار چلا دے. میں کہا کرائے تے دیندے ہو گے؟ کہتے نہیں کرائے کرائے تے کی دینا، وہ بیچارے کسی دا کاروبار نہیں چلتا. میں کہنا چلو میری دکان دی حفاظت رہے گی تو وہ کرایہ ہو جائے گا. پتہ لگا کہ ان کی 4 دکانیں ہیں جو انہوں نے ایسی لوگوں کو دی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ اپنے بزنس کو اکٹھا کر سکیں. وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے ہوئے، کسی جگہ پر انہوں نے وہ نہیں کیا، لیکن ان کے اندر ایک ایسی سلیم الفطرت طبیعت تھی. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ ہیں جو ولی اللہ ہے، یہ لوگ ہیں جو زندگی کو اپنی ان تمام محرومیوں کے باوجود ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ انسان اپنی محرومیوں کے ساتھ، جسمانی کمزوریوں کے ساتھ بھی، مالی ناآسودگی کے ساتھ بھی، اور کچھ اور چیزیں جو زندگی میں کم رہ جائیں، ان ساروں کے باوجود بھی اگر چاہے تو اپنی زندگی کو مثبت سوچ کے ساتھ گزار سکتا ہے.